رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے بھی احساس کا مر جانا۔ وضو سے شکل پاک ہوتی ہے، قرآن سے عقل پاک ہوتی ہے، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سے سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہوتی ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ ان کے کپڑے خراب نہ ہوں، اور کیچڑ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کچھ انسان اسی طرح غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر تو مخلص کی طلب کرتا ہے پہلے خود خالص بن۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہو جو محفل میں آپ کو مذاق میں بے عزت کر دیتے ہیں اور تنہائی میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ غلط کریں گے تو آپ کو دکھ ملے گا، بلکہ حد سے زیادہ اچھا ہونا بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا قتل کرنے کے برابر ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا بھی مرضی ہے سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، پھر بھی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ ملک شام میں ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو کیسی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ لہٰذا وہ شہر کے قاضی کے پاس گیا تاکہ اس سے پتہ کرے، مگر قاضی نے معذوری ظاہر کی اور نوجوان سے کہا کہ وہ بیلول دانا سے ملے، اس مسئلے میں وہ تمہاری درست رہنمائی کر سکے گا۔ وہ نوجوان کئی دنوں کا سفر کر کے اس شہر میں پہنچا جہاں بیلول دانا رہتا تھا۔ لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ شہر کے بڑے میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ وہ نوجوان جب میدان میں پہنچا اس نے دیکھا ایک مجذوب سا شخص بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تصدیق کے لیے اس نے بچوں سے پوچھا کہ یہ مجذوب کون ہے؟ بچوں نے بتایا کہ یہ بیلول ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں بڑے دور سے آیا ہوں اور ایک مسئلہ میں میری رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو بیلول دانا نے اس نوجوان کو بھگانے کی کوشش کی اور اس کی طرف پتھر پھینکے، مگر وہ نوجوان وہاں سے نہ ٹلا اور اپنی بات کا جواب پانے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ آخرکار مجذوب بیلول دانا کہنے لگا کہ اے نوجوان، مسئلہ بیان کر، وقت بہت کم ہے اور مجھے کھیلنا بھی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیسی عورت سے شادی کروں کہ وہ ہمیشہ میری ہو اور میرے ساتھ مخلص ہو۔ وہ بیلول دانا کہنے لگا، پہلی قسم کی عورت سے شادی نہ کرنا، کیونکہ وہ آدھی تمہاری ہوگی اور آدھی کسی اور کی، اور دوسری قسم کی عورت سے بھی شادی نہ کرنا کہ وہ کچھ تمہاری ہوگی مگر مکمل تمہاری نہ ہوگی۔ ہاں، تیسری قسم کی عورت سے شادی کرنا، وہ ساری کی ساری تیری ہوگی اور ہر طرح تیرے ساتھ مخلص ہوگی۔ تو نوجوان نے وضاحت طلب کی۔ بیلول دانا کہنے لگا، پہلی قسم کی عورت سے مراد بچوں والی عورت ہے، اس کا خامند مر چکا ہو یا اسے چھوڑ چکا ہو۔ دوسری قسم کی عورت سے مراد طلاق یافتہ عورت ہے، وہ مکمل تیری نہ ہوگی۔ اور تیسری قسم کی عورت سے مراد کنواری عورت ہے، وہ مکمل تمہاری ہوگی۔ چلا جا میرے کھیلنے کا وقت ہے۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور نوجوان نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور خوشی خوشی روانہ ہوا کیونکہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔